سے عبثہ ہے سینے میں، عشق مصطفیٰ جب سے عبثہ ہے سینے میں، آرزو تڑپتی ہے، آرزو تڑپتی ہے، میں رہوں مدینے میں۔ جنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے۔ آئیے حضرات، اب تک تلاوت کلام اللہ، حمد پاک نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بڑے ہی آب و تاب کے ساتھ چل رہا تھا۔ آئیے اب اپنے اصلی مقصد کی طرف چلتے ہیں، آواز دیتے ہیں جناب حضرت اقدس حضرت مولانا محمد عمران سیف اللہ امینی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہم سب سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ تھوڑا سا تیز بولنا۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ دو جہاں کی کامیابی گر تمہیں درکار ہے، دو جہاں کی کامیابی گر تمہیں درکار ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور اس مالک کائنات کا احسان ہے کہ جو اس نے ہم کو اس محفل کے اندر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس طریقے سے ہم کو یہاں جمع فرمایا، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اسی طریقے سے جنت الفردوس کے اندر بھی جمع فرمائے۔ معزز سامعین اعظام، میں ایک بات سے ایک پہیلی سے اپنی بات کو شروع کرتا ہوں، اس لیے کہ جو نام ہوتا ہے، نام انسان کا، بچے کا جو نام ہوتا ہے اس کا بھی اثر انسان کے اوپر پڑتا ہے۔ چنانچہ ایک کسان اپنے کھیت کی طرف کاشتگیری کرنے جا رہا ہے، اس نے اپنی محبت میں بی بی کا نام بریانی رکھ دیا، اس لیے کہ اس کی بی بی بریانی بہت اچھی بناتی تھی۔ اس کے شوہر کا کام گھی کا تھا تو اس نے اپنے شوہر کا نام گھی رکھ دیا۔ ان کے گھر کے اندر دو بیل تھے، ایک کا نام مہمان، ایک کا نام لاٹھی رکھ دیا۔ ان کے گھر کے اندر ایک بلی آتی تھی، انہوں نے اس بلی کا نام چور رکھ دیا۔ چنانچہ ایک مہمان ان کے گھر کی طرف کو آنے لگا، اس کے شوہر نے کہا کہ چلو گھر چلو، جا کر کے بریانی ملے گی، یعنی کہنے کا مطلب تھا کہ گھر چلو میری بیوی ملے گی۔ مسلمان اور بریانی کا تذکرہ اللہ اللہ۔ ابھی آپ نے دیکھا پنڈال لگنے سے پہلے دسترخوان پر کافی لوگ تھے، لیکن اتنے پنڈال کے اندر موجود نہیں ہے۔ چنانچہ وہ بڑا خوش ہو کر کے چلا، اللہ اللہ آج کس کا صبح صبح منہ دیکھ لیا کہ بریانی کھانے کو مل رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ گھر پہنچ گیا، اس کی بیوی اس سے کہنے لگی کہ کھانا ابھی کھاؤ گے یا گھی کا انتظار کرو گے؟ وہ کہنے لگا اللہ اللہ کون سا کمال کر دیا کہ بریانی بھی ہے اس کے ساتھ گھی بھی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کا شوہر اپنے دونوں بیلوں کو لے کر کے آ رہا ہے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ بیوی مہمان کو پکڑو، یعنی اس والے بیل کو پکڑو، میں لاٹھی لے کر آیا، یعنی دوسرے بیل کو لے کر کے آیا۔ مہمان بے تعجب ہو گیا اور سوچنے لگا میں نے کون سا گناہ کر دیا۔ وہ چنانچہ دیوار کو کود کر کے بھگا۔ اس کی بیوی نے کہا چور چور، لوگوں نے اتنا پیٹا پیٹ کر کے ڈھیر کر دیا۔ جبھی تو کسی نے کہا کہ نام کے اثرات بھی انسان کے اوپر پڑتے ہیں۔ معزز سامعین اعظام، میں نے آپ حضرات کے سامنے ابھی قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی، بس 10 سے 12 منٹ لینی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے پیغمبر صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے۔ اے اللہ جی آپ نے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کس چیز کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں اے میرے نبی آپ انسان ہیں، آپ ان کے لیے رحمت ہیں، آپ جنات ہیں آپ ان کے لیے رحمت ہیں، چرند ہیں آپ ان کے لیے رحمت ہیں، پرند ہیں آپ ان کے لیے رحمت ہیں، عورت ہے آپ ان کے لیے رحمت ہے، جانور ہیں آپ ان کے لیے رحمت ہے، مسلمان ہیں آپ ان کے لیے رحمت ہے، غیر مسلم ہیں آپ ان کے لیے رحمت ہے۔ جبھی تو قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے۔ اس طریقے سے بنا کر کے بھیجا۔ آقا علیہ السلام کی خدمت میں ایک اونٹ آتا ہے اور آقا نامدار مدینے کے تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ کر اونٹ اپنی گردن کو جھکا دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام رونے لگتے ہیں، چنانچہ صحابہ کا مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے۔ آقا یہ اونٹ کیوں رو رہا ہے؟ آپ بھی کیوں رو رہے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے یوں فرمایا یہ اونٹ اپنے مالک کی مجھ سے شکایت کر رہا ہے۔ آقا یہ کون سی شکایت کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اونٹ مجھ سے کہہ رہا ہے آقا اگر سردی ہو میں تمام کے تمام بوجھ کو لے کر کے چلا جاتا ہوں، آقا اگر گرمی ہو میں تمام کے تمام بوجھ کو لے کر کے چلا جاتا ہوں، آقا اگر برسات ہو میں تمام کے تمام بوجھ کو لے کر کے چلا جاتا ہوں، آقا لیکن میں کام زیادہ کرتا ہوں، میرا مالک مجھ پر ظلم کرتا ہے، مجھے کھانا کم دیتا ہے۔ چنانچہ آقا نامدار مدینے کے تاجدار محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چنانچہ اونٹ کے مالک کو بلایا اور کہا کہ تو اس سے کام زیادہ لیتا ہے اور اس کو چارہ کم دیتا ہے۔ وہ آقا علیہ السلام کے سامنے گر گڑا کر کہتا ہے آقا آج سے اس سے کام کم لوں گا، چارہ زیادہ دوں گا۔ جبھی تو قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم نے آپ کو جانوروں کے لیے بھی رحمت بنا کر کے بھیجا۔ چنانچہ ایک صحابی آتے ہیں آقا علیہ السلام کی خدمت میں، آقا نامدار مدینے کے تاجدار محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مصافحہ کرتے ہیں۔ آقا اس کے ہاتھ کو دیکھتے ہیں، او میرے صحابی تیرے ہاتھوں میں کیا ہوا؟ آقا اپنی اولاد کے لیے محنت مزدوری کر کے آیا ہوں، آقا اپنی اولاد کے لیے کاشتگیری کر کے آیا ہوں۔ آقا فرماتے تیرے جنت میں جانے کے لیے یہ بھی کافی ہے۔ جبھی تو قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم نے آپ کو مزدوروں کے لیے بھی رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ آج کچھ لوگ ٹرپل طلاق کو اٹھائے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان بہن بیٹیوں کے ساتھ میں جو نہ انصافی ہو رہی ہے ہم اس کے ساتھ دے رہے ہیں۔ ارے نانا آؤ 1400 سال پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں، آقا علیہ السلام کے دربار میں ایک شخص آتا ہے اور رونے لگتا ہے آقا میں بہت بڑا گناہ کر کے آیا ہوں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کون سا گناہ کر کے آیا ہے؟ آقا میں بہت بڑا گناہ کر کے آیا ہوں۔ آقا نے فرمایا کیا چوری کر کے آیا؟ آقا نہ چوری تو بہت چھوٹا سا گناہ ہے، میں تو اس سے بھی بڑا گناہ کر کے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا زنا کر کے آیا ہے؟ آقا نہ زنا تو بہت چھوٹا سا عمل ہے، میں تو اس سے بھی بڑا گناہ کر کے آیا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے بندے ذرا بتا تو صحیح تو کون سا گناہ کر کے آیا؟ وہ رونے لگا اور کہنے لگا آقا میری شادی ہو گئی، 14 سال تک میرے گھر کے اندر کوئی بچہ نہ ہوا، 14 سال کے بعد میرے گھر کے اندر ایک بچی پیدا ہوئی۔ آقا ایک دن میں چوراہے پر کھڑا تھا، ابو جہل نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور کہنے لگا کہ تو اپنے دروازے پر کسی کو دولہا بنا کر کے لائے گا اور اپنی بچی کو لے کر کے جا اور زندہ زمین کے اندر درگور کر دے۔ آقا میرا کفر پھوٹ پڑا، آقا میں نے اپنی بچی کو پکڑا اور میں اس کو ریگستان کی زمین میں لے کر کے چل دیا۔ آقا میری معصوم بچی مجھ سے معلوم کرتی رہی او میرے ابا تو مجھ کو کہاں لے کر کے جا رہا ہے؟ آقا میں نے اپنی بچی کو کوئی جواب نہ دیا۔ آقا میری لاڈلی بچی مجھ سے ہر وقت کہتی رہی اے ابا میرا کون سا ظلم ہے جس کے بدولت تم مجھ کو کھینچ کر کے لے جا رہا ہے؟ آقا میں نے اپنی بچی کو کوئی جواب نہ دیا۔ آقا میں اپنی بچی کو گھڑے پر لے کر کے پہنچا، میں نے گڈھا کھودنا شروع کیا۔ آقا اس بچی کو معلوم نہ تھا آج تیرا ظالم باپ تجھ کو 6 فٹ زمین کے اندر دفنانے والا ہے۔ آقا میری معصوم بچی اپنے معصوم ہاتھوں سے اس گڈھے کی مٹی کو صاف کرنے لگی۔ آقا اس بچی کو معلوم نہ تھا کہ آج تیرا ظالم باپ تجھ کو اس زمین میں دفنانے والا ہے۔ آقا گھڑا تیار ہو گیا، میں نے اپنی بچی کے ہاتھ کو
کو پکڑا اور اس گھڑے کے اندر ڈالا. آقا میری بچی میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے کھڑی ہو گئی. او ابا میرا کون سا ظلم ہے, میں تجھ سے کوئی کھیل کھلینا نہ مانگوں گی. ابا میں تجھ سے کسی چیز کی کوئی ضد نہ کروں گی, لیکن ابا یہ تو بتا دے میرا کون سا ظلم ہے. آقا میں نے اپنی بچی کا کوئی جواب نہ دیا. آقا میں نے گھڑے کے اوپر مٹی ڈالنا شروع کر دیا. آقا میری معصوم بچی مجھ سے ہاتھ جوڑ کر کے کہتی رہی. آقا میں نے بالکل ذرہ برابر رحم نہ کھایا. آقا گھڑا تیار ہو گیا, اس کو بچی کو دفنا دیا. آقا آج مسلسل 40 دن ہو گئے, ہر رات خواب میں وہ بچی میرے آتی ہے اور یوں فرماتی ہے, اے میرے ابا کل قیامت کا دن ہوگا, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عدالت ہوگی, میں تیرا گریبان پکڑ کے تجھ سے معلوم کروں گی او میرے ابا میرا کون سا ظلم تھا کہ جس کی بدولت تو نے مجھ کو زمین میں زندہ درگور کر دیا. آج کچھ ظالم کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بچیوں کے اوپر جو بچیوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہم اس کو ہٹا رہے ہیں. نا آؤ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عدالت کو دیکھو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگے, آقا کی داڑھی سے آنسو نکلنے لگے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آپ میرے ہاتھ کے اوپر ایمان لے آؤ, اللہ آپ کے اس ظلم کو بھی مٹا دے گا, اللہ آپ کے اس گناہ کو بھی ختم کر دے گا. جبھی تو قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, اے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا. معزز سامعین اعظام, جب ان ماں بیٹیوں کو بچایا گیا پھر دنیا آگے بڑھتی چلی گئی. پھر کیا ہوا, پھر ایک ماں پیدا ہوتی ہے اور اس کی کوکھ سے کون جنم لیتا ہے؟ حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ. ہاں 4 سال کی عمر ہے, 4 سال کی عمر میں ماں مدرسے کی طرف اپنے بچے کو لے کر کے جاتی ہے اور استاد سے کہہ دیتی ہے اے استاد محترم میرے بچے کو اللہ والا بنا دینا. ماں نہیں جانتی کہ عالم کس کو کہتے ہیں, ماں نہیں جانتی کہ مولوی کس کو کہتے ہیں, ماں نہیں جانتی کہ فقیہ کس کو کہتے ہیں, ماں نہیں جانتی کہ مفتی کس کو کہتے ہیں. اماں اس بچے کو لے کر مدرسے کے دروازے پر کھڑی ہو جاتی ہے, اے استاد محترم میرے بچے کو اللہ والا بنا دینا. چنانچہ بچہ نے پڑھنا شروع کر دیا. بچے کو پڑھتے پڑھتے 1 سال ہوئی, 2 سال ہوئی. بچے نے ایک دن کہا اے استاد محترم اماں کی یاد آ رہی ہے, اماں کا چہرہ دیکھنا ہے. چنانچہ استاد محترم کو بات یاد آتی ہے کہ ماں یہ کہہ کر کے گئی ہے جب تک میرا بچہ اللہ والا نہ بن جائے جب تک میرے دروازے کی طرف نہ بھیجنا. چنانچہ استاد محترم فرماتے ہیں او میرے بچے یہاں سے لے کر یہاں تک سبق یاد کر لا, اگر تو نے سبق سنا دیا میں تجھ کو چھٹی دے دوں گا. چنانچہ استاد محترم سوچتے ہیں کہ میں نے اتنا سبق دے دیا یہ 1 مہینے کے اندر بھی یاد نہیں کر سکتا, لیکن بچے نے پھر وہی تعلیم لی جو اپنی ماں نے اس کی ماں نے اس کو تعلیم دی تھی. بچے نے مصلی بچھایا اور سر سجدے میں رکھا اور یوں فرمایا اے اللہ میں تو بہت ادنا سا بندہ ہوں, اے اللہ یہ تمام کے تمام سبق کو تو میرے ذہن میں بٹھا دے. چنانچہ تمام کا تمام سبق بایزید بستامی رحمہ اللہ کے ذہن میں بیٹھ گیا. استاد کی خدمت میں حاضر ہوئے, اے استاد محترم سبق سن لیجئے. استاد فہد تعجب ہے, اتنا سارا سبق یاد کر لیا. چنانچہ پھر بچہ وہ سفر طے کرتا ہے اور اپنے گھر کی طرف آتا ہے اور کنڈی کھٹکھٹاتا ہے. اماں کون ہے؟ تیرا بایزید بستامی ہوں. اماں فرماتی ہیں میرا بیٹا تو مدرسے کے اندر پڑھنے گیا ہے, وہ جب تک کسی قابل نہیں ہو جاتا میرے دروازے پر نہیں آ سکتا, جا تو واپس چلا جا. چنانچہ حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ اب روتے ہوئے اپنے گھر کی طرف چل دیتے ہیں. پھر سفر طے کرتے ہیں اپنے استاد محترم کی طرف اور استاد محترم سے کہتے ہیں اے استاد جی اماں نے دروازہ نہ کھولا, اماں نے انکار کر دیا. چنانچہ استاد محترم نے کہا بیٹا تمہاری ماں تم کو کچھ بنانا چاہتی ہے. پھر حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ پڑھنا شروع کرتے ہیں. 1 سال ہوا, 2 سال ہوا, چنانچہ 12 سال ہو گئے. 12 سال کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استاد محترم کے خواب میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں اے بایزید کے استاد کیا بایزید آج تک اس قابل نہیں ہوا جو اس کی ماں اس کو بنانا چاہتی تھی؟ آج اپنی سر کی دستار بایزید بستامی رحمہ اللہ کے سر پہ رکھ دو اور کہہ دو جو تمہاری ماں تم کو بنانا چاہتی تھی آج تم وہ بن چکے ہو. چنانچہ استاد محترم آواز دیتے ہیں بیٹا بایزید, جی استاد محترم بیٹا یہ دستار لو اور اپنے گھر کی طرف چلے جاؤ. اے استاد محترم کیوں؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیغام دیا ہے کہ آج بایزید وہ بن چکا ہے جو اس کی ماں اس کو بنانا چاہتی تھی. چنانچہ حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ پھر سفر طے کرتے ہیں. سفر کرتے کرتے پھر گھر کے دروازے پر آتے ہیں. اب دروازہ بجانے کی ضرورت نہیں پڑی, ماں نے کباڑ کھولی اور اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا او میرے لال تو اس دن بھی آیا تھا, میری ممتا اس دن بھی زور مار رہی تھی, اگر
اگر میں تجھ کو اس دن اپنے سینے سے لگا لیتی تو آج وہ بن کے نہ آتا جو آج بن کر کے آیا ہے. پھر میں ایسی پیدا ہوئی. معزز سامعین اعظام، آج کوئی بھی کہہ دیتا ہے کہ اسلام اس طریقے سے پھیلا، اسلام امن سے پھیلا، چین سکون سے پھیلا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق سے پھیلا، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی اس تعلیم سے پھیلا. معزز سامعین اعظام، آج کوئی بھی کہہ دیتا ہے کہ اسلام اس طریقے کا مذہب ہے. نانا، آؤ اسلام کو پڑھو، ان علماء کی جوتیوں میں بیٹھو، ان سے معلوم کرو اسلام کو کس طریقے سے پھیلایا گیا، اسلام کو کس طریقے سے پروان چڑھایا گیا. آج کوئی بھی کہہ دیتا ہے، آپ نے نام سنا ہوگا حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کس طریقے سے قربانی دیتی ہیں. حضرت ابو سلمہ ان کے شوہر ہیں، چنانچہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کو مکے کے اندر ستایا گیا، مکے کے اندر تڑپایا گیا، ان کے ایمان کو سالم رکھنے کے لیے ان کو مجبور کیا گیا. چنانچہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ ایک سفر طے کرتے ہیں اور اپنی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں، اے ام سلمہ، آج رات کو ہم اٹھیں گے اور مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف چلیں گے. وہاں ہمارا ایمان بھی سالم رہے گا، وہاں ہمارا اسلام بھی سالم رہے گا، وہاں ہماری جان بھی سالم رہے گی. چنانچہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ اپنے اونٹ کو سوار کرتے ہیں، اپنے اونٹ کو تیار کرتے ہیں، اپنی بیوی کو بٹھاتے ہیں، اپنے مال کو تیار کرتے ہیں اور مکے سے مدینہ المنورہ کی طرف سفر کرنا شروع کر دیتے ہیں. چنانچہ مشرکین مکہ کو پتہ چلا کہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نکل رہے ہیں اور مکے سے مدینے کی طرف جا رہے ہیں، وہاں ان کا ایمان سالم رہے گا، وہاں ان کی جان سالم رہے گی. چنانچہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کو پکڑ لیا اور کہا، اے ابو سلمہ، کہاں جا رہے ہو اور کیوں جا رہے ہو؟ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ المنورہ کی طرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف جا رہا ہوں. چنانچہ کہنے لگے، اے ابو سلمہ، یہ جو ام سلمہ ہے یہ مکے کی بیٹی ہے، اس کو یہیں چھوڑ کر جاؤ. یہ اونٹ جو ہے یہ مکے کا اونٹ ہے، اسے بھی چھوڑ کر جاؤ. یہ مال جو کمایا ہے یہ بھی مکے کی زمین سے کمایا، اس کو یہاں چھوڑ کر کے جاؤ. چنانچہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ تنہا تنہا مکہ المکرمہ کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں اور مکے کی طرف مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں اور مدینے پہنچ جاتے ہیں. اب حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ یہاں تنہا تنہا اکیلی پڑی ہیں، گھبرا رہی ہیں. چنانچہ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور وہ یوں فرماتا ہے، اے ام سلمہ، آپ کو میں آپ کے شوہر کے پاس مدینہ المنورہ کی طرف چھوڑ دوں گا. چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو اونٹ پر سوار کیا، پھر وہ سفر طے کر دیا اور مدینہ المنورہ کی طرف آگے. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سامنے کھڑے ہیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی، اے ابو سلمہ، میں آج تیرے پاس آ گئی ہوں. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ کو پیغام دیا ہے کہ میں میدان کارساج کے اندر چلا جاؤں اور وہاں لڑ کے اپنی جان کو گوا دوں. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیغام کو لے کر میں میدان جہاد کے اندر جانے والا ہوں. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اے ام سلمہ، مصلے کو بچھاؤ، میں دعا کرتا ہوں، آپ اس پہ آمین کہنا. چنانچہ حضرت ابو سلمہ نے مصلی بچھایا اور دعا کرنے لگے، اے اللہ، آج میں میدان کارساج کے اندر جاؤں، میں تیرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بڑے بڑے دشمنوں کو قتل کر دوں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ آمین کہتی ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں، اے اللہ، اس کے بعد میں کوئی بڑا دشمن کھڑا ہو اور وہ مجھ کو شہید کر دے. حضرت ام سلمہ آمین نہیں کہتی ہیں. پھر کہتے ہیں، اللہ میرے بعد میری بیوی ام سلمہ کو بہترین خاوند عطا کرنا. ام سلمہ رضی اللہ عنہ آمین نہیں کہتی ہیں. پھر کہتے ہیں، پھر آمین نہیں کہتی ہیں. پھر کہتے ہیں، پھر آمین نہیں کہتی ہیں. اس کے بعد آمین کہتی ہیں. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ مکے میدان کارساج کے اندر نکل جاتے ہیں اور وہاں شہید ہو جاتے ہیں. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیغام حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی طرف آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سے نکاح کریں گے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ رونے لگی، او میرے شوہر ابو سلمہ، تو مجھ کو خاوند بھی اتنا بہترین دے کر گیا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شکل میں. معزز سامعین، میں اپنی بات کو اسی چند الفاظ پر ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.